اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا 18واں سبق، اس کی تمارین ہم نے پچھلے لیکچرز میں شروع کی تھی۔ پہلی اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، سوالوں کے جواب ہم نے دے دیے تھے، بلکہ آپ نے دیے تھے۔ دوسری تمرین جو تھی اس کے بارے میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ فعل جو ہے اس کی تقسیم متعدی اور لازم میں ہوتی ہے۔ متعدی کو انہوں نے ڈیفائن کر دیا تھا کہ متعدی ایک ایسا فعل ہوتا ہے جس میں اس کا اثر جو ہے فعل کا وہ فاعل سے مفعول بہ کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لازم رہتا تھا۔ تو آج ہم چلتے ہیں جی سبق کی طرف اور لازم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللازم اور لازم کیا ہے؟ ما لا یتعدی اثرہ فاعلہ۔ عین دال واو مادہ ہے جی، جو کہ ناقص فعل کا ایک مادہ ہے، اور ناقص فعل آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی ثلاثی مزید فی وا میں جاتا ہے تو واو جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو عین دال واو سے عین دال یا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ باب ہے آپ کا جی باب تفاعل، تو یہ بن جائے گا جی تعدیا یتعدیو، اور پھر چینجز کے بعد تعدا یتعدا۔ تو ما لا یتعدا اس کے معنی ہوتے ہیں تجاوز کرنا، اصل معنی اس کے ہوتے ہیں یا تو متعدی کرنا بھی معنی ہوتے ہیں اس کے، اور ایک معنی ہوتے ہیں تجاوز کرنا، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز تک چلے جانا، ٹھیک ہے۔ تو ما لا یتعدی اثرہ فاعلہ، یہ وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا اثر اس کے فاعل سے تجاوز نہیں کرتا، جس کا اثر اس کے فاعل سے آگے نہیں بڑھتا۔ نحو مثال کے طور پر خرجت طلاب، طلبہ باہر نکلے۔ اب دیکھیں باہر نکلنے کا اثر جو ہے وہ طلبہ پر ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے، آگے نہیں بڑھا اس سے۔ خرجت طلاب، طلبہ باہر نکلے۔ فرح المدرس، استاد خوش ہوا۔ لا یحتاج الفعل اللازم، فعل لازم محتاج نہیں ہوتا الی مفعول بہ، کسی مفعول بہ کی طرف، کسی مفعول بہ کا محتاج نہیں ہوتا۔ قد یتعدی الفعل اللازم، کبھی کبھار، یہ کبھی کبھار ترجمہ قد کا میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ فعل مضارع کے ساتھ جب قد آتا ہے تو یہ کبھی کبھار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اکثر انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قد یتعدی الفعل اللازم، فعل لازم کبھی کبھار متعدی ہوتا ہے بواسطۃ حرف الجر، حرف جر کے واسطے سے، یعنی کسی حرف جر کے ذریعے سے اسے متعدی کر دیا جاتا ہے فعل لازم کو۔ نحو مثال کے طور پر غضب المدرس، غضب یغضب، اس کے معنی ہوتے ہیں غضبناک ہونا، غصے ہونا۔ غضب المدرس، استاد غصے ہوا، علی الطالب الکسلان، سست طالب علم پر۔ تو غصے ہونا، استاد غصے ہوا نا، تو غصے کا اثر دیکھیں، جب وہ غصے، میں کہتا ہوں جی استاد غصے ہوا تو بات ختم تھی جی، غصہ اثر اس پہ ہوا، لیکن اس غصے کا اثر فاعل سے نکل کے دوسرے پر جا رہا ہے، مفعول بہ پر۔ یہ الا پریپوزیشن حرف جر کے واسطے سے آپ کہہ لیں کہ متعدی ہوا ہے، تھا لازم لیکن متعدی کیسے ہوا؟ پریپوزیشن کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے۔ تو استاد سست طالب علم پر غصے ہوا۔ دوسرا جملہ ذهبت بالمریض الی المستشفى، ذهب یذهب جانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ ایک لازم فعل ہے۔ با کے ساتھ، حرف جر کے ساتھ اسے استعمال کیا تو یہ متعدی ہو گیا، یعنی لے جانا کے معنی میں بن گیا۔ میں لے گیا مریض کو ہاسپٹل، میں مریض کو ہسپتال لے گیا، تو جانا جو ہے وہ لے جانا میں ہو گیا، یعنی کیا ہو گیا؟ فعل کا اثر جو ہے وہ فاعل سے مفعول کی طرف ہو گیا۔ نظرت الی الجبل، میں نے پہاڑ کی طرف دیکھا، میں نے پہاڑ کی طرف دیکھا، تو یہ الی کے ذریعے، حرف جر کے ذریعے جو ہے یہ متعدی بنا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم،
فمن رغب عن سنتی فلیس منی. رغب عن کے ساتھ یہ دیکھیں استعمال ہوا ہے, تو یہی پریپوزیشن ہے جسے حرف جر کہا جاتا ہے. جس نے میری سنت سے اعراض کیا, جس نے میری سنت سے اعراض کیا, فلیس منی, تو وہ مجھ سے نہیں ہے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو رغبہ ان کے ساتھ متعدی ہو رہا ہے. پانچواں جملہ ہے جی اريد ان اطلع. اطلع یطلع علی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مطلع کر دوں, تمہیں اطلاع دے دوں, بتا دوں, گائیڈ کر دوں, علی منہج مدرستی کا, تمہارے اسکول, تمہارے مدرسہ کے منہج پر, لفظی ترجمہ ہوگا, ٹھیک ہے. لا ارغب فی السفر ھذا الاسبوع. اس ہفتے لا ارغب, دیکھیں رغب یرغب, رغب یرغب دو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے جی, فی کے ساتھ بھی آ رہا ہے اور ان کے ساتھ بھی آ رہا ہے. تو رغب یرغب جب فی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں شوق کرنا, رغبت ہونا, ٹھیک ہے. اور جب ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں رغبت نہ ہونا, اعراض کرنا, ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر فی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو ترجمہ ہوگا کہ لا ارغب فی السفر ھذا الاسبوع, اس ہفتے میرا سفر میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں, یعنی میں سفر میں رغبت نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. سفر میں میرا کوئی شوق نہیں ہے اس ہفتے. اور ان کے ساتھ جب رغب آیا تو اعراض کرنا کے معنی میں ہے, یہ سمجھ لیں اچھی طرح. اب وہ مزید اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. وَيُسَمَّى مَفْعُولُ مِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ, اور نام دیا جاتا ہے, اس کا نائب فاعل آ رہا ہے مفعول مثل هذا الفعل, اس فعل کی مثل کے مفعول کا نام کیا رکھا جاتا ہے, کو نام کیا دیا جاتا ہے, وہ ہے جی غیر صریح. اس کو غیر صریح کہتے ہیں. مفعول گویا دو طرح کا آ گیا, ایک صریح اور ایک غیر صریح, ٹھیک ہے. بالکل اس طرح جس طرح ایک منصرف ہے تو دوسرا غیر منصرف ہے, بالکل اس طرح جس طرح ایک حاضر ہے دوسرا غیر حاضر ہے. وَهُوَ مَجْرُورٌ لَفْظًا, اچھا وہ لفظاً مجرور ہوگا, لفظاً وہ مجرور ہوگا مفعول, کیونکہ پریپوزیشن کے ساتھ آ رہا ہے, پریپوزیشن حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے. حرف جر نے تو اپنا کام کرنا ہے. حرف جر کا کام کیا ہے کہ جس بھی اسم سے پہلے وہ آئے گا اس اسم کو جر دے گا, اسم جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا. تو وہ مفعول جو ہے وہ لفظاً مجرور کہلائے گا بحرف الجر, حرف جر کے ذریعے سے. منصوب محلاً, اور محلاً اسے ہم منصوب کہیں گے. لفظاً وہ مجرور ہوگا اور محلاً منصوب ہوگا, کیونکہ وہ محل جو ہے وہ مفعول کا ہے اور مفعول جو ہے منصوب ہوتا ہے. الا انہ مفعول بہ غیر صریح, اس لیے کہ وہ مفعول بہ جو ہے وہ غیر صریح ہے. تو ایک صریح مفعول ہو گیا جو کہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے, ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے, اور دوسرا ہو گیا جی مفعول بہ غیر صریح جو کہ ڈائریکٹ استعمال نہیں ہوتا, انڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے, یعنی ود پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ٹرمینالوجی بھی آپ یاد رکھ لیں کہ مفعول صریح اور مفعول غیر صریح. آگے چلتے ہیں جی. اب آپ سے وہ سوال کر رہے ہیں سب کچھ بتانے کے بعد کہ میز, میزا یمیزو, میز اللازمہ, الگ کرنا ہے آپ نے لازم فعل کو من المتعدی, متعدی سے فیما یلی ان دا فالوئنگ. تو آپ نے کیا کرنا ہے جی, دیکھنا ہے جی اگر تو فاعل کے بعد مفعول بھی آ رہا ہے تو وہ فعل متعدی ہے, اور اگر مفعول نہیں آ رہا تو فعل لازم ہے. صحیح ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی ایگزامپل نہیں وہ دیں گے آپ کو جس میں وہ حرف جر کے واسطے سے متعدی ہو. دیکھتے ہیں جی. یشرح المدرس الدرس مرتین, استاد نے سبق کو 2 مرتبہ پڑھا, تو مفعول آ رہا ہے تو یہ متعدی ہے, ٹھیک ہے جی. ضحکت الطلاب, کوئی مفعول نہیں ہے تو ضحکہ جو ہے یہ لازم ہے, طلبہ ہنسے. تیسرا جملہ ہے جی رجع ابی البارحۃ, میرے والد گزشتہ شام لوٹے. اب یہ البارحہ کی نسب جو ہے مفعول فی
ظرف کی وجہ سے ہے، یہ مفعول بھی ہی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے رجع جو ہے یہ فعل لازم کہلائے گا۔ حفظت القرآن، میں نے قرآن حفظ کیا، وانا صغیر، جبکہ میں چھوٹا تھا، یعنی بچپن میں نے قرآن حفظ کیا۔ تو یہاں پر مفعول بھی آ رہا ہے، لہٰذا یعنی مفعول بھی ہوگا تو وہ فعل متعدی ہوگا، مفعول فی ہوگا تو پھر فعل متعدی نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ حفظت القرآن، میں نے قرآن حفظ کیا، مفعول بھی آ رہا ہے، لہٰذا یہ متعدی ہے۔ اجلس ہونا، یہاں بیٹھ، اجلس فعل لازم ہے۔ افتح الباب، دروازہ کھول دے، واغلق النوافذ، اور کھڑکیاں بند کر دے۔ تو افتح فعل متعدی ہے کیونکہ مفعول آ رہا ہے، اغلق فعل متعدی ہے اس لیے کہ مفعول بھی آ رہا ہے۔ ساتواں جملہ ہے امر اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، امر اللہ تعالیٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ امرا فعل متعدی ہے اس لیے کہ مفعول آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ بِذِبْحِ ابْنِهِ، اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا۔ اچھا، اب جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اسماعیلہ، یہاں پر اسماعیلہ کو میں منصوب پڑھ رہا ہوں یا مجرور پڑھ رہا ہوں؟ مجرور پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ ابن جو ہے یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسماعیل چونکہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی نصب اور جر جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہی آتی ہے، علیہ السلام۔ نامت طفلو، بچہ سو گیا، تو نامہ جو ہے ایک فعل لازم ہے۔ نامہ قمت من النوم متاخرا، میں نیند سے دیر سے اٹھا، تو قمت فعل لازم ہے جی۔ نعبد اللہ، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو نعبدو یعنی عبد یعبدو ایک فعل متعدی ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا، شیئا جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ نصب میں آ رہا ہے، اور ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے، متعدی اشرک یشرکو۔ لم آکل شیئا، میں نے کوئی بھی چیز نہیں کھائی، تو شیئا مفعول بھی ہے، تو متعدی فعل ہو گیا، اکل یاکلو۔ تعب العمال، ورکرز مزدور تھک گئے، تو تھک جانا جو ہے یہ ایک لازم فعل ہے کیونکہ اس کا کوئی مفعول نہیں آیا۔ رحبت بالضیوف، میں نے ویلکم کیا، کسے؟ مہمانوں کو۔ اب یہاں پر یہ آپ کہہ لیں کہ متعدی ہے اور با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، تو الضیوف جو ہے یہ ہم کہیں گے کہ یہاں پر لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً جو ہے یہ منصوب ہے۔ آگے پوائنٹ بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے یسیر الفعل اللازم متعدیا، سارا یسیرو اس کے معنی ہونا کے بھی ہوتے ہیں اور کنورٹ ہونا کے معنی میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کنورٹ ہو جاتا ہے فعل لازم متعدی میں، متعدی میں فعل لازم کنورٹ ہو جاتا ہے، کیسے؟ بنقلی ہی الی بابئی، اس کو منتقل کرنے کے ساتھ، کس کو منتقل کرنے کے ساتھ؟ ہو کی ضمیر جا رہی ہے فعل لازم کی طرف، اس کو منتقل کرنے کے ساتھ، کہاں منتقل کرنے کے ساتھ؟ الی بابئی، دو بابوں میں۔ یہ بابئی نہیں تھا، الی کی وجہ سے مجرور ہے، اور آگے چونکہ مضاف الیہ آ رہا ہے تو اس لیے نون ڈراپ ہوا ہے۔ الی بابئی افعلا اور فعلا، وہی بات جی انہوں نے بتا دی ہے کہ فعل لازم متعدی میں تبدیل ہو جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، کب؟ باب فعل اور باب تفعیل میں منتقل کرنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ کما یتضح، اتضح یتضح، واضح ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ واضح ہوگا من الامثلۃ الآتیاتی، آنے والی مثالوں سے۔ مثالیں دیکھیں جی، خرج حامد من الفصل، حامد کلاس سے باہر نکلا، حامد کلاس سے باہر نکلا، تو خرجہ لازم تھا، اس کو متعدی میں تبدیل کرنا ہے، تو دو انہوں نے بتایا ہیں باب، ان میں آپ لے جائیں تو وہ متعدی بن جائے گا، ایک باب تفعیل اور ایک باب افعال۔ تو دیکھتے ہیں جی انہوں نے کس میں کیا ہے؟ اخرجہ، باب افعال میں لے آئے، تو اخرج المدرس حامدن، استاد نے حامد کو باہر نکالا، من الفصل، کلاس سے۔ دوسرا جی نزلہ، نزلہ ینزل اترنا، نزل الجریح، زخمی اترا، من سیارت الاسعاف،
सय्यारत उल-इसआफ एम्बुलेंस, जख्मी एम्बुलेंस से नीचे उतरा। नज़ला को जब बाबे इफ़ाल में लेके गए तो ये बन गया अनज़ला, तो इसके माना हो गया उतारना। अनज़लल मुमर्रिदूना, मुमर्रिद मेल नर्स, उन्होंने उतारा अल जरीहा जख्मी को मिन सय्यारतिल इसआफी एम्बुलेंस से। तीसरी एग्जांपल, जलसत तालिबु अल जदीदु, नया तालिब इल्म बैठा अमामल मुदर्रिसी, उस्ताद के सामने। नया तालिब इल्म उस्ताद के सामने बैठा। जलसा को बाबे फाल में ले जाएंगे तो बन जाएगा अजलसा युजलिसु, तो बिठाना के माना में आ जाएगा। अजलसल मुदर्रिसु, उस्ताद ने बिठाया अत तालिबल जदीदा, नए तालिब इल्म को अमामाहू, अपने सामने। तो बड़े खूबसूरत अंदाज में जी एग्जांपल्स दिए हैं, डॉक्टर साहब ने बात समझाने की कोशिश की है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही है। पहला सेट था जी बाबे फाल में कन्वर्ट करने से, दूसरा सेट है जी बाबे तफील में कन्वर्ट करने से। पहली एग्जांपल है जी नज़लत तिफलु मिनत ताइरती, बच्चा जहाज से नीचे उतरा, वही नज़ला था। पहले हमने नज़ला को अनज़ला में बाबे फाल में डाला था, वही जब बाबे तफील में डालेंगे तो हम नज़लतु, यानी नज़ला युनज़िलु तंज़ीलन, उतारना। तो नज़लतु तिफला, मैंने बच्चे को उतारा मिनत ताइरती, जहाज से। दूसरा जुमला जी नामल मरीदू, नामा या नामू, सो जाना, मरीज सो गया। नामा को जब हमने नून वाव मीम मादे को बाबे तफील में डाला तो नव्वामा बन गया। नव्वामत दवाऊ, दवा ने सुला दिया, किसको? अल मरीदा, मरीज को। दवा ने मरीज को सुला दिया। तीसरा जुमला नजा, नजा यंजू, निजात पाना। नजा रुक्काबुस सय्यारती, रुक्काब राकिब की जमा है, राकिब कहते हैं सवार को, और रुकाब काफी सारे सवार। नजा रुकाबुस सय्यारती अल्लती इन कलबत, निजात पाई, बच गए सवार। किसके सवार? उस गाड़ी के सवार बच गए जो उलट गई। अब उर्दू मुहावरे में हम इसका तर्जुमा कैसे करेंगे कि वो गाड़ी जो उलट गई उसके सवार बच गए। ठीक है, तो नजा, जब यही मादा बाबे तफील में गया तो ये बन गया जी नज्जया, नज्जया, यानी वाओ मादा था, नून जीम वाओ, वाओ आपको पता है अलिफ में चेंज होता है, और या जो है वो अलिफ मकसूरा में चेंज होता है, नाकिस का कायदा आपको याद है। लेकिन वाओ जब भी नाकिस वावी जब भी मजीद फी बाब में आता है तो नाकिस जाई में तब्दील हो जाता है, लिहाजा वो नज्जया बना। तो इसको जब मिलाकर हम पढ़ेंगे तो नज्जल्ला हु, अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने बचा लिया। किसको बचा लिया? रुक्काबस सय्यारतिल्लती इनकलबत, उस गाड़ी के सवारों को जो उलट गई थी। ठीक हो गया। तो किसी लाजिम फ़ेल को जब आप बाबे इफ़ाल या बाबे तफ़ील में ले जाते हैं तो लाजिम फ़ेल जो है वो भी मुतअद्दी हो जाता है। इज़ा नुकिला अल फ़ेलुल मुतअद्दी, जब उस फ़ेल को मुंतकिल किया जाता है जो मुतअद्दी होता है इला मफ़ऊलिन वाहिदिन, एक मफ़ूल की तरफ। आपको पता है कि मुतअद्दी फ़ेल जो है, पहली बात यह कि कौन सा फ़ेल होता है जिसका मफ़ूल आता है। मुतअद्दी फ़ेल ऐसा भी होता है जिसका एक मफ़ूल आता है, मुतअद्दी फ़ेल ऐसा भी होता है जिसके दो मफ़ूल आते हैं। ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं कि जब उस फ़ेल मुतअद्दी जिसका एक मफ़ूल होता है, ठीक है, उसे मुंतकिल किया जाता है इला हाज़ैनिल बाबैनी, इन दोनों बाबों की तरफ, इन बाबों की तरफ मुंतकिल किया जाता है, इन बाबों में मुंतकिल किया जाता है, तो तअद्दा इला मफ़ऊलैनी, तो ये दो मफ़ूल के साथ मुतअद्दी हो जाते हैं, तो ये दो मफ़ूलों की तरह मुतअद्दी हो जाते हैं। यानी बात वो जो मैंने बताई थी ना आपको, मैं इसे छोड़ दिया था, मैंने बात करते हुए मैंने कहा था कि जब फ़ेल लाजिम को आप बाबे फ़ाल में या बाबे तफ़ील में लेके जाते हैं तो मुतअद्दी हो जाता है। लेकिन मुतअद्दी फ़ेल को जब आप इन दोनों बाबों में लेके जाते हैं तो क्या होता है? मुतअद्दी क्या हो जाता है? तो मुतअद्दी फ़ेल जो है वो दो मफ़ूलों की तरह मुतअद्दी हो जाता है। ठीक है, मिसाल पढ़ें तो बात समझ में आ जाएगी। मिसाल है जी समियल मुदर्रिसुल कुराना, उस्ताद ने कुरान सुना। अब समिया एक मुतअद्दी फ़ेल है,
اس لیے کہ اس کا مفعول آ رہا ہے لیکن ایک مفعول کی طرح متعدی ہے. جب سمع یسمعو کو میں باب فعال میں لے کے جاؤں گا، اسمع بن گیا، اسمع یسمع اسمان سنانا، تو اب دو مفعول یہ چاہے گا، کسی کو سنایا جائے گا اور کوئی چیز سنائی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ استاد نے قرآن سنا، استاد نے قرآن سنا. اب ہم کہیں گے اسمعت طلابو، طلبہ نے سنایا. کس کو سنایا؟ المدرس، استاد کو کیا سنایا؟ قرآن سنایا. تو اب یہ دو مفعول جو ہے ان کی طرف متعدی ہو گیا. وہ متعدی فعل جو ایک مفعول کس طرف متعدی تھا، وہ جب باب افعال میں آیا یا باب تفعیل میں آئے گا تو وہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. دوسری ایگزامپل دیکھیں، فہمت طالب الدرسہ، طالب علم نے سبق سمجھا. ٹھیک ہے، یہاں پر الطالب جو ہے یہ فاعل ہے اور الدرس جو ہے یہ مفعول ہے، اور یہ مفعول ایک مفعول کی طرف فہمہ جو ہے یہ متعدی ہے. اب جب یہ جائے گا باب فعال میں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو پہلا مفعول ہے یہ بھی یہ ذرا اور ٹیڑھی سی بات ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے جی فاعل جو ہے وہ بھی مفعول بن جائے گا. یہ فارمولہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ مفہوم ایسا ہی آئے گا کہ فہم المدرس، استاد نے سمجھایا. استاد نے سمجھایا کس کو؟ الطالبہ، طالب علم کو. کیا سمجھایا؟ الدرسہ. طالب علم نے سبق سمجھا، اس وقت طالب علم فاعل تھا. استاد نے طالب علم کو سبق سمجھایا، تو اب طالب علم جو ہے وہ مفعول بن گیا، درس اسی طرح مفعول رہا. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے اس بات کو سمجھنے کا. تو پہلی ایگزامپل تھی جی باب افعال سے، اور دوسری ایگزامپل آ گئی باب تفعیل سے. تو سمری کیا ہے جی؟ سمری یہ ہے کہ کسی لازم فعل کو جب ہم باب افعال یا باب تفعیل میں لے کے جاتے ہیں تو وہ متعدی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فعل پہلے سے ہی متعدی ہو کسی ایک مفعول کی طرف تو ان دونوں بابوں میں جانے کی وجہ سے وہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو جاتا ہے. اب اس کے متعلق پریکٹس ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کروائیں گے، لیکن ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہو گیا، تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم پریکٹس کریں گے جی انہی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ لازم فعل کو متعدی میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی فعل متعدی ہو پہلے ہی ایک مفعول کی طرف، اس کو جب ہم جو طریقہ انہوں نے بتایا کہ دو بابوں میں کنورٹ کر کے لازم جو ہے متعدی بن جاتا ہے، تو اگر ان دونوں بابوں میں کسی متعدی فعل کو ہم لے کے جائیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ پھر دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو جائے گا. اس کی پریکٹس انشاءاللہ تعالی ہم آگے کریں گے جی اگلے لیکچر میں. تو انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.